پہلے تو مبارکباد قبول فرمائیں، مگر پھر ہمیشہ ہر الیکشن کی طرح جو ایک ایلیگیشن کاؤنٹر ایلیگیشن چل رہی ہوتی ہیں. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، نعیم الرحمان صاحب جو ہارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 30 لوگ جو ہیں ہمارے ان کو آنے نہیں دیا گیا یا ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا. اس پہ آپ کیا فرمائیں گے جناب شرجیل میمن صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. آپ کو میرے بھائی کیا لگتا ہے کہ نعیم الرحمان تو ہارنے کے بعد کیا بولتے ہیں کہ جی میرے پاس ووٹ پورے نہیں تھے، مجھے جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی تھی، تو اور ان کے ایف آئی آر کٹوانے کے باوجود بھی مجھے جو ہے انہوں نے ووٹ نہیں دی. جی ڈیفینیٹلی ان کے کوئی فیس سیونگ چاہیے تھی، اور وہی فیس سیونگ جو ہے وہ انہوں نے لینے کی کوشش کی ہے. دیکھیں جی، نعیم الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی ہم پہ وہ الزامات لگا رہے ہیں جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں مدد کرنا. ان کا الزام یہ ہے کہ جی ہم نے جو ہے پیپلز پارٹی نے ان کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹ نہیں دینے دیے. دیکھیں جی، وہ پی ٹی آئی کے اپنے ممبر سے وہ پی ٹی آئی سے شکوا کریں، وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین سے شکوا کریں کہ جی کیا وجہ تھی کہ ان کو ووٹ نہیں پڑے. اور پی ٹی آئی کے ممبر سے ہی ان کو کہا تھا کہ جی نہ ہی ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے، نہ ہی ہم جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے. تو وہ ان کی اپنی مرضی تھی. تو پیپلز پارٹی تو پی ٹی آئی کی ووٹ کو نہیں دلوا سکتی تھی نعیم الرحمان صاحب کو. ہمارے ساتھ جو ہمارے الائز تھے جے یو آئی ایف اور پی ایم ایل این، انہوں نے ہمیں ووٹ کیے اور ہماری اچھے ساتھی تھی، اور ویسے بھی ایز اے سنگل لارجسٹ پارٹی ہمارے ووٹ زیادہ تھے. جی بھٹی صاحب، آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں شرجیل میمن صاحب سے؟ اچھا شرجیل صاحب السلام علیکم. میرے شرجیل میں تو بڑے ایک موسن بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں. شرجیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بھٹی صاحب. محترم، ایک تو آپ کو مبارک ہو. اب یہ بتائیں کہ پہلے سندھ آزاد کشمیر میں الیکشن ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہو گئی اور نون لیگ نے مبینہ دھاندلی کا الزام لگایا. اب سندھ میں پہلی دفعہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کا میئر آیا ہے کہ جو ماضی میں نہیں کبھی آیا. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیا آپ آئندہ اکتوبر میں ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ وفاق میں پیپلز پارٹی حکومت بنا سکے گی؟ میری نظر میں پنجاب میں تو آپ کے پاس، سندھ میں تو اتنا ووٹ بینک ہے. کیا وفاقی حکومت کا کیا سیناریو دیکھتے ہیں آپ؟ میں آپ کو بتاؤں بھٹی صاحب کہ دیکھیے سندھ میں تو الحمدللہ تمام اضلاع میں پیپلز پارٹی نے جو ہے ایک وہ کر دیا، کلین سویپ آپ کے سامنے آ گیا ہے. آپ نے دیکھا جی لاسٹ ٹائم ملیر کی الیکشن بھی خود لڑے الیکشن، اس کو پیپلز پارٹی نے ہرایا. پھر ملتان میں شاہ محمود قریشی صاحب کی سیٹ جو تھی وہاں پہ پیپلز پارٹی جیتی. پھر آپ دیکھیں ابھی کشمیر میں پیپلز پارٹی جیتی. تو پیپلز پارٹی مسلسل جو الحمدللہ ان سارے الیکشن میں تسلسل جیت کا جاری ہے. ابھی بھی آج بھی میئر کراچی کا، کل حیدرآباد کا، پورے سندھ بھر کے میئر پیپلز پارٹی نے جیتے ہیں. پنجاب کی جہاں بات کریں بھٹی صاحب، ساؤتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی بہت بڑا سرپرائز دے گی، اور وہ سرپرائز ہوگا ووٹرز کی نظر میں. آپ کو دیکھیں گے آپ کے پنجاب، ساؤتھ پنجاب میں خاص طور ووٹر جو ہے وہ ایک انقلابی صورت میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا. سینٹرل پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کام کری ہے. خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں گے کافی لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. تو اس کا مقصد کہنے کا یہ کہ اس وقت ملک میں پیپلز پارٹی کی سیاسی ہوا چل پڑی ہے. لوگ پیپلز پارٹی کو پسند کریں. اس کی میں وجہ بھی بتا سکتا ہوں. میں یہ کوئی نہیں کہوں گا کہ خدا نہ خاصا کہ ہمیں کسی کی سپورٹ چاہیے یا ہمیں کوئی جادو ہونا چاہیے. ہمیں صرف یہ چیز چاہیے جی کہ لوگ ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی پاس کوئی ہسٹری ہے، کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی لیڈرشپ نے اس ملک کے لیے جان کے نظر آنے کی ہے، کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی لیڈرشپ نے جو ہے آئین کیا ہے، کون سی پولیٹیکل پارٹی جس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا ہے، کون سی پولیٹیکل پارٹی جو لڑائی کا درس نہیں دیتی، جو بدتمیزی کا درس نہیں دیتی، جو عدالتوں پہ حملے کرنے کا درس نہیں دیتی، جو اداروں پہ حملے کرنے کا درس نہیں دیتی، جو کبھی بھی لڑائی جھگڑا یا خدا نخواستہ فساد انتشار پھیلانے کا درس نہیں دیتی، جو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، جو عوام کے سپر میں یقین رکھتی ہے. تو اگر تمام سوالوں کے جواب آپ لیں گے پاکستان کے لوگوں سے، اچھا شرجیل صاحب، آپ آج کل بڑے فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں، کیا یہ چانسز ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے کرے؟ ڈو یو تھنک یہ چانسز ہے؟ اور کیا ہے کہ آپ کے جنوبی پنجاب کے کچھ لوگوں سے خود بھی رابطے ہوئے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ جنوبی پنجاب کے بہت زیادہ لوگوں سے رابطے ہیں. میں آپ کو کھل کے بتا دوں، جنوبی پنجاب کے بہت سارے لوگوں سے رابطے. میرا جگہ میں ہوں سندھ چیپٹر کا آدمی، مجھے زیادہ تر اس کا علم نہیں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ پنجاب بھر سے، پاکستان بھر سے، بلوچستان سے، میں سوری بھول گیا، بلوچستان میں آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ شمولیت پیپلز پارٹی میں ہوئی ہے. تو اس وقت پورے پاکستان سے لوگ پیپلز پارٹی میں آنے کے لیے رابطہ کر رہے ہیں. محترم عاصم علی زرداری صاحب، ان میں ایک اچھی خصوصیت ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، چلنا جانتے ہیں.
ماضی میں لوگوں نے ان کو آزمایا ہوا ہے کہ جب وہ حکومت میں تھے، جب وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، تو انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اسپیس دیا ان کو. اچھا شرجیل بھائی، میں معافی چاہتا ہوں، میں تھوڑے وقت میں زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. ایک اور ایشو تھا پی سی بی کے چیئرمین کا، جس میں ہم نے دیکھا کہ بات ہوئی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان تناؤ بڑھا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب یا مریم صاحبہ کے حوالے سے یہ تناؤ کھل کے سامنے آ جائے گا، یہ آپ کے لوگ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں. تو اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا کسی کی مقرری پہ کوئی تنازع ہوگا. اپنی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، اپنی اپنی رائے ضرور ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، لیکن کوئی یہ چیزیں کسی تناؤ کا سبب انشاءاللہ نہیں بنے گی. بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. دونوں باتیں آ گئیں. البتہ نعیم الرحمان صاحب سے بھی ہم کوشش کریں گے ان سے بات ہو جائے، کیونکہ وہ اپنے الزامات دہرا رہے ہیں. مگر ابھی ہمیں ایک اور بڑی اہم شخصیت جناب فیاض الحسن چوہان صاحب نے جوائن کیا ہے. تھینک یو ویری مچ فیاض الحسن چوہان صاحب. تو چوہان صاحب، ایک تو میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی بڑی ایک ہارڈ ہٹنگ پریس کانفرنس آئی، جو کہ ہمیں ورطہ حیرت میں بھی ڈال گئی، کیونکہ وہ ایک طرح سے ایک وولٹا فیس جسے کہتے ہیں وہ تھا، کیونکہ آپ بڑے ڈائی ہارڈ سپورٹر رہے ہیں ایک پارٹی کے، اور پھر آپ نے شکووں کا انبار لگا دیا. اس حوالے سے تو بات ذرا ہمیں کچھ انلائٹن کریں، اور پھر ہمارے دوست بھی آپ سے سوال کریں گے. جناب فیاض الحسن چوہان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عارف حبیب بھٹی صاحب کو، شہزاد بٹ صاحب کو اور آپ کو ملک سے سلام. شکریہ. دوسرا یہ ہے کہ میں پچھلے کوئی 43-44 ٹاک شو پچھلے 20-25 دن میں کر چکا ہوں، اس میں یہ ساری ڈیٹیل بتا چکا ہوں، اور 2 پریس کانفرنسز میں بھی بتا چکا ہوں. تو اب یہ ساری چیزیں پرانی ہو گئی ہیں. اصل ایشو یہی ہے کہ جب اپنے پاؤں سے کلاڑی مار لی پارٹی لیڈر نے، اور پارٹی کو 9 مئی کے واقعات کے بعد جناب بالکل خودکش حملہ کر کے تباہ و برباد کر دیا، تو ہم نے تو اپنا ایک راستہ اڈاپٹ کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے، اپنے شہر کی کرنی ہے، اپنے حلقے کی خدمت کرنی ہے. اور ایک چیز کم از کم میں بڑے دعوے اور فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں واحد شخصیت تھا اپنی پارٹی کے اندر کہ جس نے عملاً بھی اور قولاً بھی جتنا کوئی اس پالیسی کے خلاف بات کر سکتا تھا، جہاد کر سکتا تھا، میں نے کیا. پارٹی چیئرمین کو سمجھانے کے حوالے سے، پارٹی پالیسیز کو چینج کرنے کے حوالے سے، اور خصوصاً آخری 12-13-14 دن کہ جس میں GH2 کی طرف جناب پراپر ٹریننگ دلانے کے لیے 2 مارچ رکھے گئے، ان دونوں مارچ کو میں نے GH2 کی طرف نہیں جانے دیا اور اس کو فلاپ کیا. تو میں اپنے حد تک تو یہ ساری چیزیں جو میں کر سکتا تھا، اور میری اپنی آئیڈیالوجی ہے. میں تو پاک فورس کے حوالے سے میرا خاندان، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرے 13-14 یہ بھانجے سارے اللہ پاک کی طرف سے جناب فوج کو سرو کر رہے ہیں، اور ان سے زیادہ میری اپنی ذاتی آئیڈیالوجی ہے کہ پاک فوج پاکستان کی بقا اور سربلندی کی ضامن ہے، اور پاک فوج پاکستان کی مڈل کلاس عوام کا واحد ادارہ ہے جہاں پر مڈل کلاس کے لوگ جناب بچے جاتے ہیں اور میرٹ پہ منتخب ہو کے لیفٹیننٹ سے لے کے جنرل تک پہنچتے ہیں. یہ وہ پراپر آئیڈیالوجی ہے جس کو میں 30 سال سے ایک انتہائی جذباتی انداز سے جانا میں اس کو اور کرتا ہوں، اور میری ہر ٹاک شو کے اندر، ہر پریس کانفرنس کے اندر، اور خصوصاً پچھلے 1.25 سال کے اندر کہ جب ہماری جنگ PTI کی جنگ جناب فوج کے خلاف ہو رہی تھی، اور میری ہر پریس کانفرنس اور ہر ٹاک کے اندر فوج کو جناب خراج تحسین پیش کیا جاتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک فرق بتانا چاہتا تھا کہ نہیں، فوج کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ نہیں ہے، ISI کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ نہیں ہے. ہم لڑیں گے تو ہم PDM کے ساتھ لڑیں گے، PDM کے ساتھ جنگ کریں گے. لیکن پارٹی نہیں سمجھ سکی. پارٹی لیڈر نے جو انڈیجینئس اور ایکسیجینئس فیکٹرز تھے ان کے بہکاوے میں آ کے جو بھی ایکٹ کیا اس کا انجام آپ نے دیکھ لیا. اب جب پارٹی بالکل تباہ و برباد ہوگی تو ہم نے تو اپنا راستہ بنانا تھا. جی بٹی صاحب. اچھا فیاض صاحب، یہ میں جانتا ہوں کہ آپ جب وزیر بھی تھے تو عثمان بزدار صاحب کہتے تھے کہ فیاض الحسن چوہان کے کام نہ کیے جائے. آج جو جماعت جو سٹیج بنی ہے اس وقت طریقے انصاف کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس میں عثمان بزدار اور آپ کن پالیسیوں کا دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ قصور ہے کہ سنسیئر لوگوں کو اگنور کیا گیا؟ آپ اس کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں؟ بالکل ایک سیاسی لیڈر بن کے بتائے. آپ نے کھل کے بڑی باتیں کی ہیں ماضی میں بھی. بھٹی صاحب، آپ ہیں میرے دوست اور میرے بڑے بھائی. آپ کو اچھی طرح پتا ہے، اور ساری آپ کی لاہور کے میڈیا کو پتا ہے کہ میں آپ کی دل سے عزت کرتا ہوں. میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ کو ایک ایک چیز پتا ہے کہ میرے خلاف پچھلے 5 سال میں تو خصوصاً آپ کو پتا ہے جہاں حکومت رہی، لیکن آپ کو اس سے پہلے کے
11 سال 12 سال آپ کو نہیں پتا کہ جب سے میں نے پارٹی جوائن کی ہے میرے خلاف کیا کیا سازش، مجھے کس کس انداز سے جناب ڈیگریڈ پارٹی کے اندر کیا جاتا رہا. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری پارٹی کے اوپر کنٹرول ایک مخصوص مکتبہ فکر، ایک مخصوص مذہبی گروہ ہے جو کنٹروورشل بھی ہے. اس کا ایک جناب جو اوورسیز پاکستانی میں بھی اور پاکستان کے اندر بھی جن کا ایک بڑا مضبوط نیٹ ورک ہے. میں وہ بندہ ہوں جس نے اپنی ہر گفتگو کے اندر ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات کرنی ہوتی ہے. عمل میرا ٹکے آنے کا نہ ہو، لیکن میرا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، اس پہ فیاض چوہان کا 1% بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اب جب میں یہ چیزیں بیان کرتا تھا تو وہ جو جن کا کنٹرول ہے پارٹی میں